بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ باربرا گریٹ لینڈ میں اپنے آفس میں بڑے اطمینان بھرے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یہاں پہنچ کر انٹرنیشنل کوریئر سروس کے ہیڈ آفس سے معلومات حاصل کر لی تھی کہ فارمولے کا پیکٹ فرانس روانہ ہو چکا ہے۔ اس لیے وہ اب ہر طرح سے مطمئن تھی کہ وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے فارمولا چھین لینے میں کامیاب رہی ہے، اور انہیں معلوم تک نہیں ہو سکا کہ فارمولا کہاں گیا اور کون لے گیا کہ سامنے رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو باربرا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، باربرا بول رہی ہوں، باربرا نے کہا۔ ڈیسنٹ بول رہا ہوں مدام۔ دوسری طرف سے اس کے نمبر 2 ہیڈ کوارٹر انچارج ڈیسنٹ کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ باربرا نے چونک کر کہا، کیونکہ اسے محسوس کر لیا تھا کہ ڈیسنٹ کے لہجے میں تشویش کی جھلکیاں موجود تھیں۔ یس مادام، فارمولے کو فرانس میں حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو باربرا بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ باربرا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نے آرکن کے ایئرپورٹ پر یہ انتظامات کر دیے تھے کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرے تو نہ صرف ہمیں اطلاع دی جائے بلکہ ان کی نگرانی بھی کی جائے۔ چنانچہ مجھے اطلاع ملی کہ ہمارے وہاں سے روانہ ہونے کے نصف گھنٹے بعد 2 عورتوں اور 2 مردوں کا ایک گروپ ایئرپورٹ پہنچا اور انہوں نے ہمارے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد 2 اور مرد وہاں پہنچے اور اس گروپ سے ملے، اور یہ سب لوگ ایک چارٹر طیارے کے ذریعے دارالحکومت روانہ ہو گئے۔ اس اطلاع پر میں نے یہاں اپنے آدمی بھیج دیے تاکہ ان کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کی جا سکیں، اور ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس گروپ میں ایک آدمی ایئرپورٹ پر رک گیا جبکہ باقی افراد ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوٹل شیرٹن میں پہنچ گئے، جبکہ وہ آدمی ایک پبلک فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ تو ہمارے آدمیوں نے 0S1 کے ذریعے اس کی کالیں تھوڑے فاصلے سے ٹیپ کرنا شروع کر دی۔ اس آدمی نے ایک کال تو انٹرنیشنل کوریئر سروس کے ہیڈ کوارٹر کی، اور دوسری کال اس نے فرانس دارالحکومت کے ایک کلب میں فوک نامی آدمی کو کی۔ اس کے بعد یہ آدمی شیرٹن ہوٹل روانہ ہو گیا۔ دونوں ٹیپس میرے پاس پہنچ چکی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے آفس آ کر یہ ٹیپس آپ کو سنوا دوں، ڈیسنٹ نے کہا۔ تم نے سنی ہے یہ ٹیپس؟ باربرا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو مختصر طور پر بتا دو کہ کیا ہوا ہے، باربرا نے کہا۔ مادام، بات کرنے والے نے اپنے 2 نام لیے ہیں، ایک نام ہے پرنس آف ڈمپ اور دوسرا نام علی عمران۔ اس سے پہلے لارڈ میکالے کا پرسنل سیکرٹری جارج بن کر انٹرنیشنل کوریئر سروس کے ہیڈ کوارٹر فون کیا اور آپریشنل مینیجر کو فارمولے کا بکنگ نمبر بتا کر اس سے پوچھا کہ اس پیکٹ کی کیا پوزیشن ہے، جس پر اسے بتایا گیا کہ یہ پیکٹ فرانس روانہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس نے وہ ایڈریس معلوم کیا جہاں کے لیے یہ پیکٹ بک کرایا گیا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ یہ پیکٹ پائی کلب کے مینیجر شیراک کے نام پر بک کرایا گیا ہے، اور بک کرانے والے کا نام ڈیسنٹ ہے، اور یہ پیکٹ 3 گھنٹوں بعد ڈیلیور ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے فرانس کے ریسیورز کلب میں فون کر کے کسی فوک نام سے بات کی۔ اس نے فوک کو بتایا کہ کس طرح پاک ایشیا کا فارمولا انٹرنیشنل کوریئر سروس کے ذریعے فرانس دارالحکومت کے پائی کلب کے مینیجر شیراک کو بھجوایا گیا ہے۔ اس نے فوک سے کہا کہ وہ اس فارمولے کو باہر ہی باہر وصول کر کے اسے واپس شیرٹن ہوٹل میں مائیکل کے نام سے بک کرا دے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے شیراک کے بارے میں اس فوک سے معلومات حاصل کی، تو فوک نے بتایا کہ شیراک فرانس کی سرکاری ایجنسی برائٹ لائٹ کے ایک سپر سیکشن کا انچارج ہے۔ اس نے فوک کو کہا کہ گریٹ لینڈ میں کام کرنے والی لڑکی باربرا کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے اسے اطلاع دے۔ فوک نے اسے بتایا کہ اس کے آدمی اس انٹرنیشنل کوریئر سروس کے آفس میں موجود ہیں، اس لیے یہ پیکٹ آفس سے ہی حاصل کر لیا جائے گا اور اس کی جگہ دوسرا پیکٹ رکھ کر اسے شیراک کو ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ ڈیسنٹ نے ایک لحاظ سے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جیسے جیسے وہ تفصیل بتاتا جا رہا تھا، باربرا کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ او ویری بیڈ، انہیں بکنگ نمبر کیسے معلوم ہو گیا، اور کیسے یہ معلوم ہوا کہ میں نے فارمولا انٹرنیشنل کوریئر سروس سے بھجوایا ہے، جبکہ اس بارے میں تو تمہیں بھی معلوم نہیں تھا، باربرا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مادام، یہ لوگ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے متعلق ہیں، اور یہ بات سب کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے فعال اور خطرناک تنظیم ہے، اور اب تو یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ واقعی ایسے ہی ہیں، لیکن اب اصل مسئلہ ہے اس فارمولے کو محفوظ کرنے کا، ورنہ واقعی یہ لوگ وہاں سے فارمولا حاصل کر لیں گے، ڈیسنٹ نے کہا۔ او ہاں، لیکن اب کیا کیا جائے، باربرا نے کہا۔ آپ شیراک سے بات کریں، وہ خود ہی اس کا کوئی حل نکال لے گا، ڈیسنٹ نے کہا۔ او ہاں ٹھیک ہے،
یہ وہاں کا کام ہے اور وہی کر سکے گا. میں کرتی ہوں بات، لیکن تم ہوٹل شیلٹن میں ان کی نگرانی کراؤ، خاص طور پر اس مائیکل کی، اور RS1 کو استعمال کرو تاکہ انہیں معلوم ہی نہ ہو سکے کہ ان کی فون کالز اور دیگر باتیں ٹیپ کی جا رہی ہیں، تاکہ اگر شیراک وہاں کچھ نہ کر سکے تو جب فارمولا واپس یہاں پہنچے تو ہم اسے دوبارہ حاصل کر سکیں. باربرا نے کہا. میں نے یہ کام پہلے کر لیا ہے مادام، آپ بے فکر رہیں، ڈیسنٹ نے جواب دیا. تو باربرا نے کیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا. پائی کلب. رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی. باربرا بول رہی ہوں گریٹ لینڈ سے، شیراک سے بات کراؤ، باربرا نے تیز لہجے میں کہا. ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا. ہیلو، شیراک بول رہا ہوں. چند لمحوں بعد شیراک کی آواز سنائی دی تو باربرا نے اسے ڈیسنٹ کی بتائی ہوئی تفصیل بتا دی. اوہ، یہ تو انتہائی حیرت انگیز پلاننگ ہے، ہمیں معلوم ہی نہ ہو سکتا اور فارمولا واپس ان کے پاس پہنچ جاتا. شیراک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. ہاں، اور اب تم نے یہ فارمولا فوق کو وصول کرنے نہیں دینا، باربرا نے کہا. بے فکر رہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں اس فوق کو، میں ایسا بندوبست کروں گا کہ اس کے حصے میں ناکامی ہی آئے گی، شیراک نے کہا. کیا کرو گے تم؟ باربرا نے پوچھا. وہی چال ان پر الٹ دوں گا، انہیں واقعی کھلونے کا پیکٹ ملے گا جبکہ فارمولا خود بخود میرے پاس پہنچ جائے گا، شیراک نے کہا. وہ کیسے؟ باربرا نے حیران ہو کر کہا. انٹرنیشنل کوریئر سروس کا مال پہلے ایئرپورٹ پر ان کے خصوصی آفس میں پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے ان کے آفس میں سپلائی کیا جاتا ہے، جہاں سے پھر آگے پارٹیوں کو ڈیلیور کیا جاتا ہے. ایئرپورٹ پر ان کے آفس میں میرے آدمی موجود ہیں، میں ایئرپورٹ سے ہی اصل پیکٹ اڑا لوں گا اور اس کی جگہ واقعی کھلونے والا پیکٹ رکھ دوں گا. وہ پیکٹ فوق تک پہنچے گا اور پھر فوق اسے گریٹ لینڈ بھجوا دے گا، جبکہ فارمولے والا پیکٹ میں وصول کر کے چیف کو پہنچا دوں گا. تم بے فکر رہو، تم نے اچھا کیا کہ مجھے اطلاع دے دی، اب میں یہ کام خود کر لوں گا، شیراک نے کہا. اوکے، پھر مجھے اطلاع کر دینا، میں تمہاری طرف سے اطلاع کی منتظر رہوں گی، باربرا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا. ٹھیک ہے، میں اطلاع کر دوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا تو باربرا نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا. اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ وہ شیراک کی صلاحیتوں سے واقف تھی اور پھر کرانس اس کا اپنا ملک تھا. کرانس میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا فورن ایجنٹ فوق اپنے آفس میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. اس کے سامنے ایک فائل موجود تھی اور وہ اس فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. یس، فوق نے کہا. سنٹانزا بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو فوق بے اختیار چونک پڑا. یس، کیا بات ہے؟ کیوں کال کی ہے؟ فوق نے کہا. باس، شیراک کو گریٹ لینڈ سے باربرا کی کال وصول ہوئی ہے جس میں اسے آپ کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو فوق بے اختیار اچھل پڑا. میرے بارے میں؟ کیا مطلب؟ کیسی اطلاع؟ فوق نے کہا. میں نے اسپیشل TS پر کال ٹیپ کر لی ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو فون سنا دوں، دوسری طرف سے کہا گیا. ہاں سناؤ، فوق نے کہا. اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی. یہ شیراک کی آواز تھی، اس سے مخاطب ایک نسوانی آواز تھی جسے اپنا نام باربرا ہی بتایا تھا. پھر ان دونوں کے درمیان گفتگو آگے بڑھتی رہی اور فوق ہونٹ بھیجے خاموش بیٹھا سنتا رہا. جب ٹیپ ختم ہوئی تو اسٹانزا کی آواز سنائی دی. آپ نے ٹیپ سن لی باس؟ اسٹانزا نے کہا. ہاں، یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے تمہیں شیراک کے فون چیک کرنے پر لگا دیا تھا، ورنہ تو یہ لوگ میدان مار جاتے، فوق نے کہا. لیکن اب تو انٹرنیشنل کوریئر سروس کا جہاز پہنچنے والا ہوگا اور ہمارا وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، اسٹانزا نے کہا. ابھی شیراک کو گھیرنا ہوگا، تم وہاں ایئرپورٹ پر جاؤ، میں بھی وہیں آ رہا ہوں، فوق نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا. بابی بول رہا ہوں، ایک مردانہ آواز سنائی دی. بابی، کار تیار کراؤ اور 2 آدمی ساتھ لے لینا، ہم نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، جلدی کرو، فوق نے کہا. یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو فوق نے ریسیور رکھ دیا. پھر تھوڑی دیر بعد فوق ایک سیاہ رنگ کی کار کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ایئرپورٹ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا. ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان تھا، وہ بابی تھا، اور عقبی سیٹ پر 2 نوجوان موجود تھے. یہ فوق کے کلب کا خصوصی گروپ تھا. باس، ایئرپورٹ پر کیا کرنا ہے ہم نے؟ بابی نے کہا تو فوق نے انہیں شیراک کے بارے میں بتا دیا. شیراک کا خاتمہ کرنا ہے؟ بابی نے چونک کر کہا. نہیں، اسے بے ہوش کر کے اسے وہ فارمولا حاصل کرنا ہے، فوق نے کہا. لیکن باس، بعد میں یہ شیراک آپ کے خلاف حرکت میں آ جائے گا اور بہرحال وہ سرکاری آدمی ہے، بابی نے کہا. اس لیے تو میں اس کی ہلاکت کے حق میں نہیں ہوں، ہم نے فارمولا حاصل کرنا ہے، اس کے بعد شیراک ہمارا کیا بگاڑ لے گا، لیکن اس کی ہلاکت سے معاملہ پیچیدہ ہو جائے گا، سرکاری ایجنسی تو پھر بھی بہرحال حرکت میں آ جائے گی، فوق نے کہا تو بابی نے اس بات میں سر ہلا دیا.
تھوڑی دیر بعد ان کی کار ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہوئی اور پھر پارکنگ میں کار روک کر وہ نیچے اترے اور تیز تیز قدم اٹھاتے عمارت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وہاں ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا نوجوان پہلے سے موجود تھا جو انہیں دیکھ کر تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ شیراک یہاں پہنچا ہے اسٹانزا؟ فوک نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس باس، ابھی 10 منٹ پہلے ہی پہنچا ہے اور وہ اس کوریئر سروس کے آفس گیا ہے، اسٹانزا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی کار کہاں ہے؟ فوک نے پوچھا۔ ادھر خصوصی پارکنگ میں موجود ہے باس، وہ نیلے رنگ کی کار، اسٹانزا نے ہاتھ اٹھا کر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ خصوصی پارکنگ تھی جس میں صرف سرکاری گاڑیاں ہی پارک کی جاتی تھیں اور اس وقت اس حصے میں گاڑیوں کی تعداد بے حد کم تھی۔ بوبی، جا کر شیراک کی کار میں SS1 نصب کر دو، اسے چارج بھی کر دینا تاکہ جہاں مناسب ہو ہم اسے ڈیچارج کر دیں، فوک نے کہا تو بوبی سر ہلاتا ہوا پہلے پارکنگ کے اس حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں ان کی کار موجود تھی اور پھر اسے کار کا دروازہ کھولا تو اندر داخل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا اور پھر شیراک کی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے جیب سے چابی نکالی اور اس طرح لاک کھولنے لگا جیسے کار اس کی ملکیت ہو۔ کار کا دروازہ کھل گیا تو بوبی اندر بیٹھ گیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے دروازہ کھولا اور باہر آ کر اس نے دروازہ لاک کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا واپس اس طرف کو آنے لگا جہاں فوک اور اسٹانزا موجود تھے۔ میں نے SS1 نصب کر کے اسے چارج بھی کر دیا ہے، بوبی نے کہا۔ اوکے، اب چلو، ہمیں اب پرسن روڈ کے پہلے موڑ پر پہنچنا ہے، وہ قدرے سنسان جگہ ہے، وہاں اطمینان سے کارروائی مکمل کی جا سکتی ہے۔ اسٹانزا، تم یہیں رکو گے، جب شیراک کار لے کر واپس جائے تو تم نے مجھے اطلاع دینی ہے اور پھر اس کا تعاقب کرنا ہے، لیکن خیال رکھنا اسے علم نہ ہو سکے ورنہ وہ راستہ بدل بھی سکتا ہے، فوک نے جواب دیا۔ یس باس، اسٹانزا نے کہا تو فوک بوبی سمیت واپس پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ باس، آپ نے آدمی تو ساتھ لیے تھے حملے کے لیے، لیکن پھر اچانک کیوں ارادہ بدل دیا؟ بوبی نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرے بارے میں شیراک اور اس کے آدمیوں کو علم ہے، اور جس طرح سے ہمارے بارے میں اطلاع ملی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ہماری سرگرمیوں کی اطلاع بھی ملتی رہتی ہے۔ پھر وہ سرکاری آدمی ہے، اس کی ہلاکت یا اس پر حملہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے میں نے پلاننگ تبدیل کر دی ہے۔ اب جب تک شیراک کو ہوش آئے گا وہ فارمولا واپس گیٹ لینڈ پہنچ بھی چکا ہوگا اور اس کے بعد شیراک ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، فوک نے کہا تو بوبی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک موڑ پر پہنچ گئے تو فوک نے اسے ایک سائڈ پر کار روکنے کے لیے کہا تو بوبی نے کار ایک سائڈ پر کر کے اس طرح روک دی جیسے وہ ڈرائیونگ کرتے کرتے تھک گیا ہو اور وہ سب اب آرام کرنا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد فکس فریکوینسی کے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی تو فوک نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، اسٹانزا کالنگ، اوور، اسٹانزا کی آواز سنائی دی۔ یس، فوک بول رہا ہوں، اوور، فوک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شیراک کار میں بیٹھ کر روانہ ہو رہے باس، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، تم اس کا تعاقب کرتے ہوئے آؤ تاکہ اگر یہ کسی اور راستے سے جائے تو ہمیں اطلاع مل سکے، اوور، فوک نے کہا۔ یس باس، اوور اینڈ آل، اسٹانزا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو فوک نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے واپس جیب میں ڈالا اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اترا اور سائڈ سیٹ اٹھا کر اس کے نیچے موجود باکس میں سے ایک ریموٹ کنٹرول نما آلہ نکال کر اس نے سیٹ کو بند کیا اور واپس سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بوبی، اگلے موڑ پر کوئی رکاوٹ کھڑی کر دو تاکہ راستہ بند ہو جائے، ورنہ چلتی کار میں اگر شیراک کو بے ہوش کیا گیا تو کار الٹ بھی سکتی ہے، فوک نے کہا تو بوبی سر ہلاتا ہوا نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے کی طرف کو بڑھ گیا۔ اس نے ایک سائڈ پر سے پڑے ہوئے درخت کے ٹہنے کو گھسیٹ کر سڑک کے آر پار رکھا اور پھر بھاگ کر واپس درختوں کے اس جھنڈ میں آ گیا جہاں اس کی کار موجود تھی۔ اگر کوئی دوسری کار پہلے آ گئی تو مسئلہ بن جائے گا، بوبی نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے وقت کا اندازہ لگا کر ایسا کرایا ہے، فوک نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد نیلے رنگ کی کار انہیں دور سے آتی دکھائی دی۔ یہ شیراک کی کار تھی جو خاصی تیز رفتاری سے موڑ کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ بوبی اور فوک دونوں چونک کر سیدھے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ٹائروں کے چیخنے اور سڑک پر گھسٹنے کی تیز آواز سنائی دی اور دوڑتی ہوئی کار ایک جھٹکے سے سڑک پر پڑے ہوئے لکڑی کے ٹہنے کے قریب جا کر رک گئی۔ دوسرے لمحے کار کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی نیچے اترا تو فوک بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ صرف تسلی کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فوری طور پر SS1 کو ڈیچارج نہیں کیا تھا۔ شیراک نے ٹہنے کو گھسیٹ کر ایک طرف کیا اور پھر اس طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اس کے ذہن میں خطرہ جاگ اٹھا ہو، لیکن ظاہر ہے وہ فوک کی کار کو نہ دیکھ سکتا تھا کیونکہ وہ اس سے نہ صرف کافی فاصلے پر تھی بلکہ درختوں کے جھنڈ میں تھی۔ چند لمحوں تک جائزہ لینے کے بعد شیراک جیسے ہی دروازہ کھول کر کار میں بیٹھا،
فوک نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریموٹ کنٹرول نما آلے کے یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک سرخ رنگ کا بلب آلے پر ایک لمحے کے لیے جلا اور پھر بجھ گیا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں وہ فارمولا لے کر آتا ہوں، فوک نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور تیزی سے دوڑتا ہوا اس طرف کو بڑھتا چلا گیا جہاں شیراک کی کار موجود تھی۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا تو شیراک اسٹیئرنگ پر سر رکھے بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ فوک نے جلدی جلدی اس کی تلاشی لینا شروع کر دی اور چند لمحوں بعد وہ اس کی جیب سے ایک پیکٹ برآمد کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی پیکٹ تھا جس کا نمبر عمران نے اسے بتایا تھا اور اس پر ایڈریس بھی شیراک اور پائی کلب کا ہی لکھا ہوا تھا۔ اس نے پیکٹ جیب میں ڈالا اور کار سے باہر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ آؤ اب نکل چلیں، فوک نے کار کی سائڈ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو بابی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ وہ اب اسی طرف کو جا رہے تھے جدھر سے شیراک کی کار آئی تھی اور پھر انہیں کافی فاصلے پر اسٹانزا کی کار نظر آ گئی۔ وہ تعاقب کرتے ہوئے پیچھے رک گیا تھا۔ فوک نے کار کی کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا اور اسے بھی پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کاریں ریسیورز کلب میں پہنچ گئیں۔ فوک تیزی سے چلتا ہوا اپنے مخصوص آفس میں پہنچا اور اس نے سب سے پہلے تو اس پیکٹ کے اوپر کاغذ چڑھایا اور پھر اس نے اس پر مائیکل کا نام اور ہوٹل شیریٹن اور گیٹ لینڈ کا ایڈریس لکھ کر بھیجنے والے کے طور پر اپنا نام و ایڈریس لکھا اور پھر پیکٹ جیب میں ڈال کر وہ آفس سے باہر نکلا اور تیز سے قدم اٹھاتا کلب سے باہر آ گیا۔ وہ خود اسے بک کرانا چاہتا تھا، اس لیے وہ خود کلب سے باہر آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پیکٹ ایک کوریئر سروس کے آفس میں جا کر بک کرایا اور رسید دے کر وہ اسی طرح تیز سے قدم اٹھاتا واپس اپنے آفس میں پہنچ گیا۔ اسے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ اسے یہاں سے نہ صرف گریٹ لینڈ اور اس کے دارالحکومت کے رابطہ نمبرز کا علم تھا بلکہ ہوٹل شیریٹن کے نمبروں کا بھی اسے پہلے سے علم تھا، اس لیے اسے انکوائری نمبر سے معلوم کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ شیریٹن ہوٹل، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں کرانس سے فوک بول رہا ہوں، آپ کے ہوٹل میں مسٹر مائیکل ٹھہرے ہوئے ہیں، ان سے بات کرائیں۔ فوک نے کہا، ہولڈ کریں، میں معلوم کرتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ ہیلو، مسٹر مائیکل لائن پر ہیں جناب، بات کریں، اس لڑکی نے مؤدبانہ آواز میں کہا۔ فوک بول رہا ہوں مسٹر مائیکل، فوک نے کہا۔ اوہ یس، کیا ہوا؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ کامیابی جناب، میں نے وہ پیکٹ حاصل کر کے اس پر نیا کاغذ چڑھا کر اسے آپ کے نام اور ہوٹل شیریٹن کے ایڈریس پر بھجوا دیا ہے۔ کوریئر سروس کا نام اور بکنگ نمبر نوٹ کر لیں، فوک نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوریئر سروس کمپنی کا نام اور پیکٹ کا بکنگ نمبر بھی بتا دیا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ بڑا زبردست پرابلم پیدا ہوا تھا، لیکن بہرحال بر وقت اطلاع ملنے پر میں نے معاملے کو سنبھال لیا، فوک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا تھا؟ تفصیل بتاؤ، مائیکل نے کہا تو فوک نے پوری تفصیل بتا دی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا فون ٹیپ کیا جا رہا تھا، اور ایسا اب بھی ہو سکتا ہے، مائیکل نے چونک کر کہا۔ نہیں جناب، میں نے اب پہلے ضروری انتظامات کیے ہیں اور پھر آپ کو کال کیا ہے، فوک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ پیکٹ کب تک مجھ تک پہنچے گا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ رات کو پہنچ جائے گا، فوک نے جواب دیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، مائیکل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو فوک نے ریسیور رکھ کر اطمینان بھرا طویل سانس لیا۔ اسے معلوم تھا کہ شیراک کو چونکہ گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ ہوش میں نہیں آ سکے گا اور لازماً اسے پولیس چیک کر کے پہلے ہسپتال پہنچائے گی اور پھر جب تک اسے ہوش آئے گا پیکٹ عمران تک پہنچ بھی چکا ہوگا اور شیراک کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ اسے پیکٹ کس نے حاصل کیا ہے، اور اگر اسے فوک پر شک پڑ بھی گیا تو فوک اپنا دفاع آسانی سے کر سکتا ہے، اس لیے وہ ہر لحاظ سے مطمئن تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی باربرا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے سے اس کا نمبر 2 ڈیسنٹ اندر داخل ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، فون کرنے کی بجائے خود آئے ہو؟ باربرا نے چونک کر کہا۔ آپ کو ایک ٹیپ سنوانا ہے، ڈیسنٹ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹیپ ریکارڈر میز پر رکھ دیا۔ کیا ہوا، کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ باربرا نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں، جو فارمولا آپ نے کرانس سے باس کو بھجوایا تھا وہ واپس اس عمران کے پاس پہنچا ہے، ڈیسنٹ نے کہا تو باربرا بے اختیار اچھل پڑی۔ واپس عمران کے پاس پہنچا ہے؟ وہ کیسے؟ باربرا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران مائیکل کے نام سے ہوٹل شیریٹن میں رہائش پذیر ہے، اس کے ساتھیوں نے بھی وہیں کمرے بک کرائے ہوئے ہیں۔ عمران کا فون میں نے خصوصی آلے کے تحت ساتھ والے کمرے میں ٹیپ کرنے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ عمران نے فوک کو کہا تھا کہ وہ فارمولا حاصل کر کے واپس بھیج دے۔ فوک نے وہ فارمولا باس شیراک سے حاصل کر کے واپس بھجوا دیا ہے،
ڈیسنٹ نے کہا تو باربرا کے چہرے پر انتہائی حیرت اور تشویش کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ اوہ اوہ، ویری بیڈ، سناؤ ٹیپ، باربرا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو ڈیسنٹ نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کر دیا۔ فوک بول رہا ہوں مسٹر مائیکل، ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اوہ یس، کیا ہوا؟ ایک اور آواز سنائی دی، اور پھر ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی باربرا کے ہونٹ بھینچتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب گفتگو ختم ہو گئی تو ڈیسنٹ نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ ویری بیڈ، شیراک اس طرح بھی مار کھا سکتا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، باربرا نے کہا۔ باس شیراک نے تو اپنی طرف سے کام دکھایا تھا اور ایئرپورٹ سے ہی فارمولا حاصل کر لیا تھا، لیکن یہ لوگ وہاں خاصے باخبر ثابت ہوئے ہیں اور انہوں نے اس انداز میں سامنے آئے بغیر فارمولا حاصل کر لیا ہے، ڈیسنٹ نے جواب دیا۔ تم نے اس فارمولے کے حصول کے لیے کیا کیا ہے؟ باربرا نے کہا۔ میں نے ٹیپ سننے کے بعد اس کا انتظام کر لیا ہے، لیکن میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے خود یہاں آیا ہوں، ڈیسنٹ نے کہا۔ کیسا مشورہ اور کیا انتظام کیا ہے؟ باربرا نے چونک کر پوچھا۔ مادام، اگر ہم نے باہر فارمولا حاصل کر لیا تو پھر چوہے بلی کا کھیل کبھی ختم نہیں ہوگا، عمران اور اس کے ساتھی کرانس بھی پہنچ سکتے ہیں، ڈیسنٹ نے کہا۔ تو پھر؟ باربرا نے چونک کر پوچھا۔ مادام، کیوں نہ کوئی عام سا سائنسی فارمولا پیک کر کے ان تک پہنچا دیا جائے، ظاہر ہے کہ فارمولا لے کر وہ واپس چلے جائیں گے، اور جب ان کے سائنسدانوں کو علم ہوگا کہ یہ وہ فارمولا نہیں ہے تب انہیں معلوم ہوگا، ڈیسنٹ نے کہا۔ اوہ، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن عام سا سائنسی فارمولا ہم کہاں سے حاصل کریں گے، اور وہ بھی کاغذ پر لکھا ہوا، باربرا نے کہا۔ میں نے اس کا بندوبست کر لیا ہے، یہاں کی وزارت سائنس کے اسپیشل اسٹور کا انچارج میرا دوست ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، اسے بھاری معاوضے کے عوض ایسا ہی فارمولا مہیا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ باقی رہی پیکٹ کی بات تو وہ آپ کو علم ہے، ایسا ایک اور پیکٹ بنایا جا سکتا ہے، ڈیسنٹ نے کہا۔ اوہ ویری گڈ، اگر ایسا ہو جائے تو واقعی اس طرح یہ بلی چوہے کا کھیل ختم ہو سکتا ہے اور کامیابی بھی ہمارے حصے میں آئے گی، باربرا نے کہا۔ یہ پیکٹ رات کو یہاں پہنچے گا اور ابھی رات پڑنے میں کافی وقت ہے، سارا انتظام آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور پیکٹ ایئرپورٹ پر تبدیل کیا جا سکتا ہے، بکنگ نمبر بھی معلوم ہے اور وصول کرنے والے کا اور بھیجنے والے کا نام بھی معلوم ہے، ڈیسنٹ نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، ایسا ہی کرو، اب یہ فارمولا میں خود چیف تک پہنچاؤں گی، باربرا نے کہا، تو ڈیسنٹ سر ہلاتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ انتہائی احتیاط سے کام کرنا ہے ڈیسنٹ، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی ایئرپورٹ پر پہنچے ہوئے ہوں، کیونکہ فوک نے جو تفصیل بتائی ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ چوکنا ہو، باربرا نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں مادام، میرے آدمی ان کی فون کالز کے علاوہ ان کی بات چیت بھی ریکارڈ کر رہے ہیں اور ایئرپورٹ پر بھی میرے آدمی موجود ہیں، سب کام ایسے ہو جائے گا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے گی، ڈیسنٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن پھر بھی محتاط رہنا اور فارمولا مجھے فوراً پہنچانا، اور اس کے ساتھ ہی ایک طیارہ بھی چارٹرڈ کرا لینا تاکہ میں فوراً یہاں سے نکل سکوں، باربرا نے کہا۔ ٹھیک ہے مادام، میں آپ کو اطلاع کر دوں گا، آپ ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں، طیارہ چارٹرڈ ہوگا، وہیں سے آپ فارمولا لے کر چلی جائیں، جب تک نقلی فارمولا مائیکل تک کوریئر سروس کے آدمیوں کے ذریعے پہنچے گا آپ کرانس بھی پہنچ چکی ہوں گی، ڈیسنٹ نے کہا۔ او ہاں، یہ بہتر رہے گا، تم فارمولا حاصل کرو، میں بازار جا کر ایس جیسا پیکٹ حاصل کرتی ہوں تاکہ پیکٹ بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے، باربرا نے کہا تو ڈیسنٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر جب ڈیسنٹ کمرے سے باہر نکل گیا تو باربرا اٹھ کھڑی ہوئی اور خود بھی آفس سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار مین مارکیٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، اور پھر تھوڑی سی تلاش کے بعد اس نے پہلے جیسے کھلونے کا پیکٹ حاصل کیا جو اس نے آرکن سے خریدا تھا اور جس میں اس نے فارمولا ڈال کر اسے بند کر کے کرانس بھیجا تھا۔ یہ پیکٹ لے کر وہ واپس اپنے آفس میں آ گئی تو کچھ دیر بعد ڈیسنٹ واپس آ گیا، اس کے ہاتھ میں بریف کیس موجود تھا۔ کیا ہوا، مل گیا فارمولا؟ باربرا نے پوچھا۔ یس مادام، میں نے چونکہ فارمولا دیکھ لیا تھا اس لیے ویسے ہی لے کر آیا ہوں، اور یہ ہے بھی سائنسی فارمولا، ڈیسنٹ نے بریف کیس کھول کر اس میں سے ایک فائل نکال کر اس باربرا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ویسا ہی ہے، البتہ اس کا کاغذ عام سا ہے، لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں نے تو یہ فارمولا دیکھا ہی نہیں، اس لیے وہ اسے کیسے پہچان سکتے ہیں، باربرا نے کہا، اور پھر اس نے بالکل پہلے کی طرح فائل کو طے کر کے اس پیکٹ میں ڈالا اور پیکٹ بند کر دیا۔ ڈیسنٹ نے اس پیکٹ پر کاغذ چڑھایا اور پھر اس نے اس ایجنسی کا نام اور دیگر تفصیلات خود ہی لکھ دیں، پیکٹ بکنگ نمبر بھی دونوں اطراف میں ایڈریس پر درج کر دیے۔ چونکہ وہ کوریئر سروس سے پیکٹ بھجواتے رہتے تھے اس لیے انہیں معلوم تھا کہ اس پر کیا کچھ لکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کمپنی کی رسید بھی تو منسلک ہوتی ہے، باربرا نے کہا۔ ہاں، اصل فارمولے والے پیکٹ کے ساتھ جو رسید ہوگی وہ اس سے منسلک ہو جائے گی، ڈیسنٹ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، اب تم جاؤ،
طیارہ چارٹر کرا لینا۔ میں کب پہنچوں وہاں؟ باربرا نے کہا۔ میں وہاں تمام انتظامات کر کے آپ کو فون کر دوں گا، ڈیسنٹ نے کہا۔ تو باربرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو ڈیسنٹ نے پیکٹ بریف کیس میں رکھا اور پھر بریف کیس اٹھائے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔